السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اليوم نبدأ بمحاضرتنا الثالثة للكتاب الدراسات الإسلامية باللغة العربية. تو اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے شہادت یعنی پہلا رکن جو ہے، رکن نمبر 1، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ اس کا معنی کیا ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں. جو ہم نے پڑھا کہ اس کی یہ ٹرانسلیشن کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ غلط اور انکمپلیٹ ہے. اب اس کی اچھی اور صحیح جو ٹرانسلیشن ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. کیونکہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ سارے کے سارے معبود ہیں، لیکن کیا وہ معبود سچے ہیں؟ کیا یہ ان کا حق بنتا ہے؟ کیا ہمارے لیے ضروری ہے یا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ان کی بات کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں. کیونکہ سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ هُوَ الْبَاطِلُ. کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سارے کے سارے باطل، جھوٹے اور فراڈ ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اور باقی جو معبود ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں، فیکٹ ہے وہ ہیں معبود، لیکن وہ جھوٹے ہیں، وہ سچے معبود نہیں ہیں. تو دوسرا پارٹ ہے اس شہادت کا، وہ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. اور میں گواہی دیتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے ان کو نبی بنایا. جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کو رسول اور نبی ہونے کی خوشخبری دی. یہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک. اور ساتھ میں کہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، جو چیزیں انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں، ان پر عمل کیا جائے. اور لوگوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے دعوت دینی چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ آپ حدیثوں پر عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، ان کی سیرت اور ان کے بارے میں ان کی بایوگرافیز کو پڑھو، ٹھیک. تو یہ اس میں اتنا سا تھا. تو اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز، الصلاۃ، وہ ہے نماز. تو اگر ہم نماز کے لٹریری میننگ دیکھیں تو نماز کا مطلب ہوتا ہے، یا صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان، آپ نے دیکھا ہوگا آئرن سمتھ جو ہوتا ہے، لوہار جو ہوتا ہے، وہ اپنی آگ کی بھٹی میں کچھ جو ہے اوزار وغیرہ جو ہے وہ اس میں ڈالتا ہے، اس میں پگھلاتا ہے، پھر اس کو اچھی طرح تیار کرتا ہے. یعنی جو کچا لوہا ہوتا ہے، جو ایک طرح سے اگر ہم کہیں بیکار لوہا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ لکڑی کاٹنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کلہاڑی چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس لوہے کا ایک موٹا سا بڑا سا شیٹ ہے تو کیا آپ لکڑی کاٹ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. تو آپ لوہار کے پاس لے جائیں گے، وہ لوہے کو اپنی بھٹی میں گرم کرے گا. تو گرم کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اس کو کلہاڑی کی شکل بنا دے گا، تو جو آپ کے کام آئے گی. آپ لکڑی کاٹ سکتے ہیں. اسی طرح باقی ایگزامپلس آپ دیکھ لیں. تو اسی کا مطلب، نماز کا مطلب بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. کہ جس طرح کچا لوہا یا بیکار قسم کا لوہا بھٹی میں جا کر صحیح اوزار بن کے، ہتھیار بن کے تیار ہوتا ہے، جس سے فائدہ ہوتا ہے، تو اسی سے نماز کا میننگ ہم لیں گے. یعنی انسان نماز کے بغیر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، برے کاموں میں پڑتا ہے، اچھائی برائی کا فرق نظر نہیں آتا. لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر کی، اس کے دل سے، اس کے بیہیویئر سے، اس کے ایکشن سے، اس کے زبان سے ہر قسم کی برائیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں. تو یہ نماز کا مطلب ہے اور یہ نماز کا فائدہ ہے. اور باقی تو آپ جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے. عورت ہو یا مرد ہو، سب پر نماز پڑھنا فرض ہے. اگر بیمار ہوں تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بیمار ہیں تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی، باقی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.